अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि जो महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी की है कि पूरे पाकिस्तान में 2 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, तो उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज सुबह से बारिश का मुख्तलिफ़ इलाकों में सिलसिला शुरू हो चुका है और मियाँ वाली में भी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। आज जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में सुबह के वक्त जो ज़ालाबारी हुई है, जिससे मुख्तलिफ़ फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, उस हवाले से भी मीडिया जो है उसने काफ़ी सारा रिपोर्ट दिखाई है वहाँ पे कि मुख्तलिफ़ फसलों को नुकसान पहुँचा है। जैसा कि इस वक्त मौजूदा जो फसलें हैं, जिनमें गंदम और चना की फसल है, उसको काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा है। तो काफ़ी सारे इस नुकसान की वजह से जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनका गुज़र बसर इसी ज़री अजनास पे होता है, इसी फसल पे होता है, वो बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। दुआएं की जा रही हैं कि ऐसा सिलसिला ना हो, क्योंकि आगे कटाई का मौसम भी आ रहा है, फसल तकरीबन तैयार हो चुकी है और उस हवाले से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये एक मुआशी तौर पे उनको नुकसान होगा, मुआशी बदहाली उन पे आएगी। इस हवाले से ये एक कुदरती अमर होता है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, ना ही इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर होता है, ना आवाम का होता है। तो एक तो ये एक सिलसिला था। दूसरा, आप को मालूम है जैसे कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत पकड़ी हुई है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा जो है लोग इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। डेली की एवरेज 3000 से अबव आ रही है, 3000 से लेकर 4000 तक वो डेली की एवरेज आ रही है। उस हवाले से इंतहाई एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है इस वक्त। लेकिन जो देखा जाए कि कोरोना के SOPs जो हैं उस पे जो गवर्नमेंट है वो अमल करवाना चाहती है, लेकिन पब्लिक जो है, पब्लिक में इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और कोई ख़ास SOP के हवाले से अमल दरामद कराया भी नहीं जा रहा, ख़ास तौर पे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे इलाकों में। तो इसको इग्नोर ही किया जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें डेली की जो है 50 से ऊपर की डेथ हो रही हैं आल पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा जो है 3 से 4 हज़ार की जो तादाद है वो आ रही है इसमें कोरोना में मुब्तला होने की। जिन लोगों के टेस्ट होते हैं तो उनके टेस्ट मुस्बित आते हैं, उनकी रेशो एक ये आ रही है। तो काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है इस हवाले से। तो बात जैसे की जाती है कि मार्केटें बंद कर दी जाएँ, या इस तरह के जो गवर्नमेंट ने इस वक्त, गवर्नमेंट पंजाब या गवर्नमेंट सिंध है या आल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वफाक ने जो आर्डर जारी किए थे या कराए गए हैं, सूबाई हुकूमतों को नोटिफिकेशन जारी किए और फिर उन्होंने आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो उसमें जो हफ्ता एतवार को मार्केटें बंद करने का जो एक सिलसिला था, उस पे अमल दरामद कराना शुरू कर दिया है। तो क्या ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं, जो जिसको लाइट नहीं, इस वक्त जो है बिल्कुल लाइट लिया जा रहा है, उन जगहों पे क्या अमल दरामद कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा, जहाँ पे गैदरिंग होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पार्क, मिसाल के तौर पे अगर एक पार्क है, पार्क में 100 बच्चे होंगे या 200 बच्चे होंगे, लेकिन ये देखा जाए कि वो बच्चे जो हैं, इसी तरह स्कूलों में हज़ारों की तादाद में भी बच्चे होते हैं। बाज़ स्कूलों में हज़ारों की तादाद में होते हैं, नहीं तो सैकड़ों में तो कम से कम लाजमी होते हैं। 400, 500, 600 बच्चे डेली बेस पे इकट्ठे होते हैं, स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है। तो वहाँ पे क्या कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाता है या नहीं कराया जाता? इस सिलसिला में जो है कि प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया जो है, ख़ास तौर पे उनका तज़किरा करूँ कि प्राइवेट स्कूलों की इंतज़ामिया जो है वो कोरोना SOPs पे अमल दरामद नहीं करा रही जिस तरीके से कराना चाहिए था। पब्लिक प्लेस पे जो है कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गए, वहाँ पे कुछ हद तक अमल दरामद होता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हवाले से लोगों को देखा जाता है ट्रैवल करते हुए, जहाँ पे अड्डे वगैरह होते हैं, कोचेज़ वगैरह के या बसों वगैरह के लारी अड्डे होते हैं, उन जगहों पे देखा जाना चाहिए कि वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद कराया जाना चाहिए। कि यानी कि अगर कोई बस वगैरह निकलती है, कोई गाड़ी वगैरह किसी इलाके के लिए निकलती है, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, उसमें सफ़र करते हैं, उनकी तादाद चाहे वो 20 हो या 10 हो या 50 हो, तो क्या वहाँ पे उस हवाले से क्या उन पे अमल दरामद कराया जाता है? उन पे सोशल डिस्टेंस चेक किया जाता है? क्या
سینیٹائز کا عمل دہرایا جاتا ہے، ایسا کہیں پہ بھی کوئی آثار وغیرہ نہیں ملتے۔ اس حوالے سے چاہیے تو یہ کہ یا تو اس پہ مکمل طور پہ سختی ہونی چاہیے، عمل درآمد ہونا چاہیے ہر جگہ پہ۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ شادی ہال یا پارک وغیرہ بند کر دیے جائیں یا کوئی گیدرنگ کی جگہ پہ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ مختلف جگہوں پہ ایسی جگہیں بھی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ٹرینوں کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے، لاری اڈوں پہ چیک کیا جانا چاہیے۔ مختلف حوالے سے ماسک کے استعمال کو بالکل یقینی بنانا چاہیے، جیسے کہ گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، فائن کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جس کا ماسک وغیرہ نہ ہوا تو اس کو 500 روپیہ جرمانہ بھی ہوگا، یہ بھی خبریں سننے میں ملی ہیں، لیکن عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو عوام ہے، ہماری عوام اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی، اس کو سیریس نہیں لے رہی، بہت لائٹ لے رہی ہے اس چیز کو، لیکن مبتلا بھی عوام ہی ہو رہی ہے۔ مختلف حلقے، مختلف طبقات کے لوگ مختلف جگہوں پہ جب ان کی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ جب کرونا SOPs نہیں اس پہ عمل ہوتا تو وہاں پہ ایسی جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ایک سوچ آ رہی تھی کہ جو اس وقت بے روزگاری کے حوالے سے جو لوگ پھر رہے ہیں، خاص طور پہ بات کروں کہ مختلف علاقوں میں جو پچھلے لاک ڈاؤن، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگ جو تھے بے روزگار ہوئے تھے، اس وقت بھی بے روزگار ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو چاہیے کچھ عملی اقدامات ہونے چاہیے۔ پبلک ادارے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ حکومت تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہاں پہ کوئی خاص اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا اس حوالے سے، کیونکہ جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ اور چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے، شو کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقائق کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دوں کہ موجودہ حکومت نے بہت کوشش کی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو بجٹ جب آیا تھا تو وہاں پہ ایک عام مزدور کی مزدوری کی جو ریشو تھی وہ انہوں نے 17,000 روپے کی تھی، تو کیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، عوام رائے دے سکتی ہے کہ کیا یہ واقعی اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ کیا جہاں پہ کوئی کارخانے ہیں یا صنعتیں ہیں یا مختلف جگہوں پہ لوگ مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو سیلری پیکیج ہے کم از کم سروائیو کرنے کے لیے 17,000 کا پیکیج، جیسے کہ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں اعلان کیا تھا، اس حوالے سے کیا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو جہاں پہ اگر واقعی دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی اس میں ممکنات میں نہیں ہے، کوئی بھی اس طریقے سے نہیں کرتا، بلکہ خاص طور پہ دیکھا جائے تو میں اس کی مثال دے دوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکول، کالج یا اکیڈمیز وغیرہ چل رہی ہیں تو وہاں پہ کیا پیکیج دیا جا رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ 4,000 سے لے کر میکسیمم 10,000 12,000 تک دیا جاتا ہے، 12 گھنٹے بھی پورے کرائے جاتے ہیں، یا 8-10 گھنٹے یا 12 گھنٹے جو بھی ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ پوری کرائی جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیبر ایکٹ کے تحت جو رقم جو ہے معاوضہ کے حوالے سے جو مینشن کی گئی ہے وہ نہیں دی جا رہی، کہ بلکہ حکومت نے تو یہ یہاں تک بھی کیا تھا، کوشش کی تھی کہ ایسے تمام اداروں کو گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے پاس رجسٹرڈ کرایا جائے، پھر ان کا چیک بیلنس کیا جائے، لیکن یہاں پہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا مختلف صنعتیں ہوتی ہیں، مختلف بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں، کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں، فیکٹریاں ہیں وہاں پہ، یا مختلف بڑی بڑی کارپوریشنیں ہیں، مختلف شاپس ہیں بڑی بڑی برانڈڈ جو آج کل آ رہی ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کم سے کم معاوضے پہ بندہ ملے جو ہمارا کام کر سکے، ہمارے ملازمت کر سکے۔ تو ایسوں کو بھی چیک اینڈ بیلنس میں لانا چاہیے کہ کیا واقعی وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے تو یہ لوگ بہت کچھ حربے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ آ کے گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایک عوام کی آواز بن کے مشورہ، ایک تجویز ہے عوام کی طرف سے کہ ایسے جو ادارے ہیں یا دکانیں، فیکٹری، کارپوریشن، ملیں جو بھی ہیں جس میں ایک مزدور کام کرتا ہے، مزدوری کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، دہاڑی بھی ہو سکتی ہے یا تنخواہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے اور اس پہ زبردستی امپلیمنٹیشن کرانا چاہیے۔ اس طریقے سے تو جو ہے ایک مزدور کا حق مارا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو مالکان ہوتے ہیں
وہ اپنے منافع کے چکر میں بہت کچھ کر جاتے ہیں لیکن دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تجاویز ہیں، عوام کی آواز بھی موجود ہے اس میں، بہت ساری عوامی حلقوں سے بعض اوقات بندہ بات کرتا ہے، ملتا ہے، ان کی رائے سنتا ہے اس حوالے سے، مختلف موضوعات کے حوالے سے، تو ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے سٹرک کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن درمیان میں کچھ جیسے کہ عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے بھی الفاظ ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا موجود ہوتا ہے، ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں، ہر پرائیویٹ پبلک کے اداروں میں، جو پبلک پلیسز پہ جو ہے مافیا موجود ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ تیار کیا ہوتے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن پستا کون ہے؟ ایک عام غریب آدمی، ایک مڈل طبقے کا آدمی جس کے پاس کوئی جاب وغیرہ نہیں ہوتی، اور وہ روزگار کے چکر میں جب گھومتا پھرتا ہے، جاتا ہے، کہیں اپلائی کرتا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت ساری رائے ہیں، عوام کی رائے ہیں کہ ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، تھوڑا سا مزید اسٹرکٹ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس سلسلہ میں۔ گورنمنٹ کے اقدامات اس حوالے سے بہت اچھے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس مافیا کے اوپر تھوڑا سا کوئی مزید اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ کو، جیسے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حکومت نے دوسری پارٹیوں کے جو کرپٹ لوگ تھے، جو مختلف حوالے سے اپنے مفاد کی خاطر ملک کو، قوم کو نقصان پہنچاتے تھے، ان پہ جس طریقے سے ہاتھ رکھا ہے، اسی طریقے سے یہ چھوٹا مافیا جو ہوتا ہے، جو مختلف غلط عناصر بن کر لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی مجبوریوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ممکن ہو اور دل تسلیم کرے، دماغ تسلیم کرے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا۔ اجازت چاہوں گا، انور ملک، C99 میاں والی۔